الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آپ کی اس جامع مسجد کے امام صاحب مولانا مفتی جمال سبیلی صاحب نے اس سے پہلے بھی دعوت دی تھی کہ مولانا میرے یہاں تشریف لائیے، لیکن اتفاق تھا کہ میں مشغول تھا، آ نہ سکا۔ پھر ان کا اصرار ہوا کہ مولانا آئیے، گھومیے، تو ان کی دعوت پر آنا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مولانا کچھ باتیں ہو جائیں دین کے تعلق سے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، خواہ انسان ہو یا غیر انسان، یہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی۔ بے مقصد کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہر چیز کا مقصد سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ انسان کا علم بالکل تھوڑا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے۔ اب اس تھوڑے سے علم میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے کروڑہا مخلوق ہے، ایک دو نہیں، کروڑہا مخلوق ہے۔ آپ صرف چیونٹی کو لے لیجئے تو چیونٹی کی کتنی قسمیں موجود ہیں، آپ دیگر کیڑے مکوڑوں کو لے لیجئے کتنی قسمیں موجود ہیں، آپ زمین کو لے لیجئے مٹی کی کتنی قسمیں موجود ہیں، آپ پیڑ پودوں کو لے لیجئے، مثال کے طور پر آم کو لے لیجئے، آم کی کتنی قسمیں موجود ہیں۔ تو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ بہت ہیں، اور ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک صاحب ایمان والا جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ چاند و سورج کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، پیڑ پودوں کو دیکھتا ہے، نباتات اور جمادات کو دیکھتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے، تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ آدمی چیخ اٹھتا ہے۔ کیا چیخ اٹھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے مقصد کا علم ہمیں نہیں، لیکن انسان اور جنات کو چھوڑ کر دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کا مقصد اس دنیا سے وابستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اصل میں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، چاند سے ہمیں روشنی ملتی ہے، رات کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، نباتات ہیں، ہمیں کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے جانوروں کو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی غذا بن جاتے ہیں، تو ہے مقصد کے تحت، لیکن ان کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد اس دنیا سے وابستہ ہے۔ کیڑا مکوڑا مر گئے، قصہ ختم ہو گیا،
درخت کو آپ نے لگایا تھا، درخت اپنی خاص منزل تک پہنچ گیا ہے، پھر آپ نے اسے کاٹ دیا، درخت ختم ہو گیا ہے۔ آخرت کی چیزیں دیگر مخلوقات سے منسلک نہیں ہے، لیکن انسان اور جنات جو ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان دونوں کا تعلق آخرت سے بھی رکھا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے دار العمل بنایا ہے، یعنی کام کا گھر ہے، اسے دار الامتحان بنایا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے دار الابتلاء بنایا ہے، مصیبت اور پریشانی کا گھر ہے، اور نتیجے کا گھر جو اللہ نے رکھا ہے وہ آخرت کو رکھا ہے، آخرت نتیجے کا گھر ہے۔ ہم جیسا یہاں کام کریں گے ویسا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اب آپ نے اپنے کھیت میں، مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر کاشتکار ہوں گے، آپ نے اپنے کھیت میں گیہوں بویا ہے، یقیناً آپ گیہوں کاٹیں گے۔ آپ نے اپنے کھیت میں کپاس بویا ہے، آپ کپاس توڑیں گے، کپاس کاٹیں گے۔ آپ نے جیسی کھیتی کی ہے نتیجہ آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ یہ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اور کروڑا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ یہ بندے میری عبادت کریں، یہ بندے میری بات مانیں۔ دنیا میں جیسا یہ بندے کریں گے، ہم مرنے کے بعد انہیں ویسا بدلہ دیں گے جس کو دار الجزا کہا جاتا ہے، دار الآخرہ کہا جاتا ہے، دار النتیجہ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو وقت آنے والا ہے جسے ہم عالم برزخ کہیں، اور پھر اس کے بعد جو قیامت آئے گی، مرنے کے بعد ہم نے جیسا عمل کیا تھا ویسا نتیجہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھے عمل کیے تھے ہم نے، اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ہم مریں گے، ہمارے دوست احباب گھر والے ہمیں کفن دفن کر کے جب چلے آئیں گے تو ہمارے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اچھے اعمال ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو پھر وہ قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا ہو جائے۔ آقا نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ جو قبر ہوا کرتی ہے وہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، مرنے والے کے لیے جنت کی کیاری میں سے کیاری ہوا کرتی ہے، یا فرمایا حفرۃ من حفر النار، یا قبر جو ہوتی ہے مرنے والے کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوا کرتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور یہ مقصد میں نے بتایا کہ انسانوں جناتوں کو چھوڑ کر یہ سب دنیا سے منسلک ہے، اور ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، علماء سے آپ نے تفسیر سنی ہوگی، اپنے امام صاحب سے آپ نے انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا، انسان سے پہلے فرشتے موجود تھے، انسان سے پہلے جنات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو اس زمین میں جو مختلف طرح کی مٹیاں ہیں، فرشتوں کو حکم دیا اور مختلف طرح کی مٹیوں کو جمع کیا گیا۔ ایک جگہ کی مٹی نہیں، ایک رنگ کی مٹی نہیں، بلکہ مختلف رنگوں اور مختلف جگہوں کی مٹی کو جمع کیا گیا، اور پھر اس مٹی میں پانی ڈال کر جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے اس طرح اس مٹی کو گوندھا گیا، اور پھر اس کے ذریعے ایک پتلا بنایا گیا۔ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ایسے ہو گئی کہ آپ اس پر مارے تو مارنے سے آواز آئے گی، اور اس مٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا، اور پھر اس پتلے میں روح پھونکا جسے حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے تذکرہ کیا تھا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میری عبادت کریں گے، اور میں جو کچھ چاہ رہا ہوں وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، وہ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ خیر، فرشتوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جنات میں سے ابلیس کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ابھی وہ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا
وہ زمین کے مختلف حصوں کی مٹی کو لے کر بنایا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہیں. سب آقا نے فرمایا کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے، خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ وہ مرد ہوں، سب کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑے گا، اور سب کے والد گرامی جو ہوں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا رنگ گورا ہوتا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہوتا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہوتا ہے. یہ سب اپنے مختلف جہتوں کی اور مختلف جگہوں کی مٹی کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو جو پتلا بنایا گیا تھا اس کے اثرات آج بھی انسانوں کے اندر. بعض جگہ کی مٹی سخت ہوتی ہے، بعض لوگ دیکھیے بہت غصے والے ہوتے ہیں، بعض جگہ کی مٹی بہت نرم ہوتی ہے، بعض لوگ دیکھیے انتہائی نرم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کا مزاج بنایا ہے لوگوں کا، اور مختلف طرح کی خصوصیتیں رکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو بنانے کا مقصد بتا دیا کہ میں نے تمہیں اور انسانوں یعنی انسانوں اور جناتوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھ لینا ہے، یا عبادت اور بھی کچھ کام ہے؟ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت. اور بہترین امت کیوں بنایا گیا تمہیں؟ ایمانیات کی بھی بات کہی گئی، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور اس سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بال بچوں کے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے نہیں، اپنے اہل ویال کے لیے نہیں، صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں، صرف اپنے محلے کے نہیں، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھیجا ہے، تمہیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کی بھی اصلاح کرنی ہے. تمہیں اپنے گھر کو بھی سنوارنا ہے، دوسرے کے گھر کو بھی سنوارنا ہے. تمہیں اپنے آل اولاد کی بھی فکر کرنی ہے اور دوسرے کی آل اولاد کی فکر کرنی ہے. تمہیں اپنے فیملی سسٹم کی فکر کرنی ہے، اور تمہیں گاؤں محلے کے اور گاؤں محلے سے آگے اپنے شہر، اپنے قصبے اور اس سے آگے پوری دنیا کے لوگوں کی تمہیں فکر کرنی ہے. تأمرون بالمعروف، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور تمہیں برائی سے روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے تو کیا ہوگا؟ اب یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس دکان ہے، آپ نے سیلس مین رکھا ہے. یہ مثال میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. آپ نے سیلس مین رکھا ہے، اب وہ سیلس مین آپ کا کام ہی نہیں کر رہا ہے. کیا آپ اس کو پگار دے دیں گے؟ آپ اس کے سیلری دے دیں گے؟ آپ اسے اپنی دکان سے نکال دیں گے؟ آپ نے کھیت میں کام کرنے کے لیے کسی مزدور کو رکھا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے. وہ صبح اپنے کھیت میں جاتا ہے اور شام واپس آ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. نہ وہ ہل جوتتا ہے، نہ وہ گھاس نکالتا ہے، نہ وہ بیج ڈالتا ہے. آپ نے جو کام کہا وہ نہیں کرتا ہے. کیا آپ اسے اس کی تنخواہ دے دیں گے؟ اس کی مزدوری دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. یہ تو اللہ کی کرم فرمائی ہے، یاد رکھیے. اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ ہمیں عزت آبرو کے ساتھ رکھے ہوا ہے. ہم دین کا کام نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے رکھے ہوا ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کائنات کی سب چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں، اور انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی رہنمائی کریں، برائی سے روکیں. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ عبادت کے لیے پیدا کی، عبادت کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا،
صرف روزے رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ نہیں، یہ عبادت تو ہے، لیکن عبادت یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے کیا؟ میں آپ کو مختصر انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عبادت ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا، یہ عبادت ہے۔ آپ مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، مسجد میں گالی گلوچ نہیں کرتے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد کے باہر نکلتے اور گالی گلوچ شروع کر دیتے۔ مسجد میں ایمانداری کی بات کرتے، مسجد سے باہر نکلتے آپ بددیانتی کی بات شروع کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پورا اسلام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ عبادت کے صحیح مفہوم کو نہیں جانتے۔ اگر عبادت کے صحیح مفہوم کو آپ جانتے تو جس طرح مسجد میں گالی دینا برا سمجھتے، مسجد کے باہر بھی گالی دینا برا سمجھتے۔ جس طرح مسجد کے اندر جھوٹ بولنا برا سمجھتے، مسجد کے باہر بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے۔ جس طرح مسجد کے اندر آپ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، مسجد کے باہر بھی آپ وعدہ کرتے تو اسے بھی پورا کرنے کے لیے ٹھان لیتے، لیکن ہم نے مسجد کے اندر کی زندگی کچھ اور رکھی ہے، مسجد کے باہر کی زندگی کچھ اور کر دی ہے۔ عبادت یہ ہے دوستوں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ہم ڈھالیں، ہماری نماز بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا کاروبار بھی شریعت کے مطابق ہو، ہماری شادی بیاہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا روزہ رکھنا بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارے محلے میں سماج میں لوگوں کی وفات ہوتی ہے، کفن دفن کرنا، نہلانا دہلانا یہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچے کا نام کیسا رکھا جائے، بچے کی تربیت کیسی کی جائے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی زندگی کے جتنے کام ہیں شروع سے آخر تک، پیدا ہونے سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پیدا ہونے کے پہلے سے اور مرنے تک جتنے کام ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں شریعت کے مطابق کام کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ صورتحال خراب ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے نہیں۔ دعوت کا کام جیسے ہمیں کرنا چاہیے، اپنوں کے درمیان غیر مسلموں کے درمیان جیسے کرنا چاہیے ویسا کام ہم نہیں کر پا رہے۔ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اور بھی بڑے پیمانے پر کام ہونے کی ضرورت ہے، اور بھی منظم طریقے سے کام ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کام کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے تحت ہم زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سماج کی برائیوں کو ختم کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فبيده فإن لم يستطع فبلسانه، فرمایا وذلك اضعف الایمان فمن لم يستطع فبقلبه من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو پہلے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو، لیکن تمہیں خطرہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، جھگڑے ہو جائیں گے، تو ہاتھ سے مت روکو، زبان سے منع کر دو کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ لیکن تمہیں ڈر ہے کہ زبان سے بھی اگر منع کروں گا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، جھگڑے ہو جائیں گے، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ تم دل سے اس برے کام کو برا سمجھو۔ اور فرمائے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں، نہ ہاتھ سے روکنے کا احساس، نہ زبان سے منع کرنے کا احساس، نہ دل سے احساس، اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارے دل میں انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا، اچھائیوں کو لانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اس طرح
کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اصلاح بھی ہو جائے اور معاملہ بگڑے بھی نہیں۔ ان حکمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کی تقریر اور اس چھوٹی سی مجلس کا آپ یہ تقریر کا جو لب لباب لے کر جائیے اور تقریر کا خلاصہ لے کر آپ جائیے کہ انسان کو اور کائنات کی چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد یہ کہ وہ عبادت کرے، اور تیسری بات یہ کہ عبادت کہتے ہیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے رکنا بھی اور روکنا بھی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، تاکہ دھیرے 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 پورے سماج میں اچھائیاں ہی اچھائیاں پھیل جائے اور پورا سماج بہتر ہو جائے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، آگے اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ کتنے انبیاء کرام آئے جنہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن ایمان لانے والے سے چند افراد ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بدلہ دے گا۔ انبیاء کے اتنا کسی کا معیار ہی نہیں ہوتا ہے، بہت بدلہ دے گا۔ ہم محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے گا اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد